بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بشر کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاں یہ بحث چلتی ہے نور اور بشر کی، تو لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بشر ہے کیا چیز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اکثر لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے وہ مختلف مثالیں بیان کرتے ہیں، مختلف طریقے کی وضاحتیں بیان کرتے ہیں، مختلف طریقے سے وہ پھر دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ لیکن ہم فقیر تو یہ کہتے ہیں، فقیروں کے ہاں تو یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو بڑی عظیم ہستی ہے، عام انسان اسے بھی ہم بشر نہیں کہہ سکتے، ہر انسان کو ہم بشر نہیں کہہ سکتے۔ گو ہر انسان کے ساتھ شر موجود ہے۔ یہ اصل میں آپ دیکھیں نا، بقدر بحیثیت بطور بزور زور کے ساتھ، کسی طور پہ بطور کسی طور، یہ بے کا جو عربی میں ترجمہ ہے یعنی ساتھ، بسم اللہ، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ جو بشر ہے نا، یہ بیسیکلی شر کے ساتھ ہے۔ بشر کے بے کو الگ کر دے تو پیچھے صرف شر بچ جاتا ہے۔ آپ بشر لکھتے ہو تو بے کو الگ لکھو، تو الگ کر کے لکھو گے تو پیچھے صرف شر رہ جاتا ہے۔ تو یوں تو ہر انسان کے ساتھ شر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور پاک نے فرمایا جی بالکل میرے ساتھ بھی، لیکن جو میرے ساتھ پیدا کیا گیا تھا وہ میری صحبت میں رہ رہ کے مومن ہو گیا ہے، تو لہذا اب وہ شر والا نہیں رہا، تو اب حضور کی ذات شر کے ساتھ تو ہے نہیں، تو اس لیے حضور کی ذات کو بشر تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ حضور کی ذات کو کسی صورت ہم شر کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں، صحابہ کرام میں ایسے ہیں جن کے ساتھ شر ہے ہی نہیں، جن کے ساتھ شر نہیں ہے، وہ بغیر شر کے ہیں، شر کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا یہ لفظ جو ہے بشر، اس لفظ کو آپ دیکھیں، یہ لفظ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں شر موجود ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیجئے، یہ ادب کا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، کوئی عام ذات نہیں ہے۔ ہمارے جیسے انسان بنا کے بھیجے ضرور گئے، لیکن وہ ہمارے جیسے انسان ہیں تو نہیں۔ اگر کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ازدواجی زندگی بھی ہے، ان کی خاندانی زندگی بھی ہے، تو یہ انسانی لبادے میں بھیجنا مقصد یہی تھا تاکہ انسانوں کو سمجھایا جا سکے۔ اسی طرح بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جو انسانی لبادے میں ہمارے ہاں موجود رہتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو ٹھیک سے سمجھا سکیں۔ اب انسان کو سمجھانے کے لیے اگر جبریل امین آئیں گے تو بات نہیں بنے گی نا، انسان کو سمجھانے کے لیے اگر جنات آئیں گے تو بھی بات نہیں بنے گی، کیونکہ مخلوق الگ ہے نا۔ تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا میں اس ٹائم بھی رسول تھا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کا آخر کوئی مقصد ہوگا نا۔ بلاخر بات کو صرف سمجھانا یہاں پہ مقصود ہے۔ ہمارے اس تدریسی سیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھا سکیں، کہ بہت ساری چیزوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں، ان کی اس الجھی ہوئی زندگی کو کسی سلجھاؤ کی طرف لا سکیں۔ لہذا بشر کا لفظ استعمال کرنا ہم فقیروں کے ہاں تو مناسب نہیں ہے، ہم اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نور انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی روح انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی 81 جمالی صفات اللہ تعالیٰ کی وہ انسان کے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمی انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کریمی انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ستاری انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے غفوری وہ انسان کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی عنایات اور کرم والی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی مہربانی والی صفات ہیں، وہ جب انسان کے ساتھ ہیں تو پھر ایک شر سے کیا ہوتا ہے، اس شر کو مٹنا تو پڑے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ کے رہتا ہے، باطل کو بھاگ جانا ہے، شر کو ختم ہونا ہے، شر کو فنا ہونا ہے، اور شر تو فنا ہو کے ہی رہتا ہے۔ لہذا بشر کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو بالکل ہی غیر معمولی لفظ ہے، اس کو عام طور پہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس لفظ کے معنی بڑے ہی عجیب ہیں، اس لفظ کے معنی بڑے ہی عجیب ہیں۔ اب جب با سے شر کو الگ کر دیا تو خالی جب با رہ گیا، تو اس با کے اس نقطے میں جب آدمی جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات تو نقطے میں ہے، نقطے سے نکلی ہے اور پھر نقطے میں چلی جائے گی، تو سارا بھید جو ہے وہ اسی نقطے میں چھپا ہوا ہے۔ صوفیاء کرام اور اللہ والوں نے تو یہ کہا ہے کہ خدا اور رسول کا سارا فلسفہ جو ہے با میں ہے، بے میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بے میں موجود ہے، اور بے کا خلاصہ اسی نقطے میں موجود ہے۔ تو بشر کے اس بے کو ہم نے جب الگ کرنا ہے، تبھی جا کے ہم نے اپنے مقام کو پہچاننا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے اوصاف کو پہچاننا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تب جا کے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے یہ بشر کا لفظ جتنا ممکن ہو سکے اس لفظ کو استعمال کم کیا کرے، بلکہ نہ کیا کرے۔ ہر انسان کے ساتھ شر نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے شر کو مٹا دیا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے نفس کو ہرا دیا ہے، انہوں نے شر کو ہرا دیا ہے۔ اب ان کے اندر صرف اور صرف نیکی ہے، بھلائی ہے، نور ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، اور ان کے اندر صرف فیض ہی فیض ہے۔ تو ہمیں اس فیض کو دیکھنا ہے۔ ہر وہ صورت جو ہم سے اور آپ سے ملتی ہے وہ بشر ہو، یہ ایسا ہے نہیں۔ انہوں نے بشریت کو ختم کر دیا، انہوں نے بے کو الگ کر دیا ہے، شر کو الگ کر دیا ہے۔ تو شر ان کی ذات سے نکل چکا ہے، اب بے ہے ان کی ذات میں، اور بے کے نقطے میں وہ فنا ہو چکے ہیں، اور جب بے کے نقطے میں وہ فنا ہو گئے ہیں تو وہ پھر اللہ کی بقا میں بقا ہو گئے، بقا پا گئے۔ تو لہذا اس لفظ کو سمجھیں، اور یوں عام طور پہ بحث میں لاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، تو یہ لفظ بڑا عجیب سا لفظ ہے، معیوب سا لفظ ہے،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ شر کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ لہذا اس بات سے احتیاط کریں، اعتراض کریں، بچیں اس لفظ سے، ادب کے مقام کو پہچانیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو سمجھیں۔ وہ رب العالمین ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس کا عالم جہاں جہاں تک ہے، اس کے عالم کی وسعت جہاں تک ہے، اس کی ربوبیت کی وسعت جہاں تک ہے، حضور کی رحمت کی وسعت وہاں تک ہے، تو اس نبی کے بارے میں آپ اتنا بڑا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں شر بھی شامل ہو جائے؟ لہذا خیال کریں اور بچیں، اس لفظ کی گہرائی کو سمجھیں۔